صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی حضور اذان ہو گئی ہے، تو لیکچر نمبر 4 پہ ہم بات کر رہے تھے، جو 12 منٹ اور 39 سیکنڈ کا آپ کو سینڈ کر دیا گیا تھا۔ ہم مختصر اس کو دہرا رہے تھے کہ ہم وزن ناتے ہیں، اور کتابوں کا نام اور صفحہ نمبر بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ لیکچر نمبر 5 پہ جاتے ہیں۔ اضافی استعینوں والے کلام اور اس کے بارے میں بہت ہی مفصل 4 میں نے آپ کو آڈیوز بھیجی ہیں، 13 منٹ 44 سیکنڈ، 13 منٹ 23 سیکنڈ، 9 منٹ 15 سیکنڈ، 5 منٹ 55 سیکنڈ، یہ 4 آڈیو میں نے آپ کو بھیجی ہیں۔ اس میں کیا تھا آئیے جلدی سے سن لیتے ہیں۔ اضافی استعینوں والے کلام، ایسے کلام جن کے ساتھ اضافی لائنیں جوڑی گئیں، اضافی استعینیاں جوڑی گئیں، اور وہ بہت مشہور ہے۔ پہلا کلام، مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ اے وجہ تخلیق کائنات، میں تو عاشق ہوں نبی کا، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ درود شریف والا کلام جس کے ساتھ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی پڑھا جاتا ہے۔ پکارو یا رسول اللہ، نور والا آیا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ربنا یا ربنا، کلمہ شریف۔ یہ 11 کلام آپ کو ایسے بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ نا اضافی لائنیں جوڑی گئی ہیں۔ یہ اضافی لائنیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، یہ اضافی لائن ہے، اس کے ساتھ مختلف نعتوں کے اشعار کو ملا کے ایک نئی نعت بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے حضور۔ اسی طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تو ہی مالک بحر پر ہے، اس کے ہم وزن نعتیں جو ہیں وہ ہم سب کے دلدار محمد، لب پر نعت پاک کا نغمہ، گیت کا سرکار دے، نور والا آیا ہے، کیا ہی ذوق افزا، شجرہ شریف، عطاریہ جو ہے قادریہ، صبح طیبہ میں ہوئی، محبوب مدینے والے تھے، عارض شمس و قمر، اے شہنشاہ مدینہ، بندہ ملنے کو قریب ہے، کعبے کے بدر الدجا، ایسا لگتا ہے مدینہ طوبہ میں جو سب سے اونچی، کہندی حلیمہ آئے، میٹھا مدینہ دور ہے، پھر نبی کی یاد آئی، حاجیوں کے بن رہے ہیں، بھینی سہانے صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، کن کا حاکم کر دیا، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، آپ کی شان کریمی کا کنارہ دھوم ہے ہر جا، اے عرب کے تاجدار، یا نبی مجھ کو مدینے بلانا، سونا جنگل رات اندھیری۔ 26 مزید ہم وزن کلام آپ کو بتائے اور ہم وزن طرز آپ کو بلائے۔ اس کے ساتھ جو ہم استعینہ ملا سکتے ہیں وہ تقریباً 5 میں نے پہلے بتائی تھیں، 8 مزید ابھی جو ہے وہ ملا کے آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ صدقے میں تم پر، واری میں تم پر، میرے پیارے آقا ہو، یہ استعینہ ملائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے جلدی سے بتا دیتا ہوں، 8 کی 8 استعینہ ترتیب وار میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ صدقے میں تم پر، واری میں تم پر، میرے پیارے آقا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، آ گئے منٹھار میرے، آ گئے سرکار، آ گئے دلدار میرے، آ گئے سرکار۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کرم سرکار میرے ہو، کرم سرکار، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم، ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا۔ یہ 9 میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے حضور والا۔ آگے جو اس کے بعد جو تھا لیکچر نمبر 6، وہی ہے ہم کی نام وزن نعتیں تھیں، وہ آپ نے ڈھونڈنی تھیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو تقریباً 4000 سے 4500 تقریباً جو ہے وہ 4 سے 4500 جو ہے وہ نعتیں بھیجی تھیں کتابوں کی صورت میں۔ اس میں 8-10 کتابیں تھیں تقریباً، اس میں تقریباً اتنی نعتیں تھیں۔ اچھا، 7ویں نمبر پہ جو لیکچر تھا نا وہ تھا رسمی نعت۔ رسمی نعت رسم کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، یہ اس کا پڑھنے کا انداز سادہ ہوتا ہے، مثالیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ مزید اس کے بعد جو لیکچر تھا وہ تھا مجموعی جائزہ ہم وزن نعتوں کی اہمیت کے حوالے سے۔ یہ تھا مجموعی جائزہ، آپ اس کو دیکھ لیں کہ استعینہ میں نے آپ کو بتا دی، جو استعینہ والے کلام مشہور ہوئے وہ بھی بتا دیے، ہم وزن ہم طرز کلام وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان استعینوں کو لینا ہے، ان استعینوں کو لیں، ان کلاموں کو چنیں۔ آپ کے پاس تقریباً 44 کلامز ہیں، آپ ایک کلام میں سے 2 اشعار لیں، ایک کلام سے 3 اشعار لیں، ایک کلام سے 5 اشعار لیں، آپ ایک نئی استعینہ بنائیں، کسی شاعر سے لکھوا لیں، یا جو میں نے 9-10 تقریباً آپ کو استعینہ دی ہیں انہی میں سے کوئی استعینہ لے لیں، اور اپنے علاقے میں اس انداز سے، نئے انداز سے آپ ایک استعینہ کو ملا کے نئے اشعار کو پڑھیں، تو یوں سمجھیں کہ یہ نعت پہلی دفعہ آپ نے اس انداز میں پڑھی ہوگی۔
ظاہری بات ہے کہ یہ 44 نعتیں یہ معروف نعت خوان تو اس طرز میں نہیں پڑھتے نا، تو یہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، صرف آپ کو ہی بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ استعیاں جو ہیں یہ ہم نے کسی کو نہیں بتائی، نہ ہی کسی نے نعت خوانے پڑھی ہیں۔ تو یہ آپ ان استعیوں کے ساتھ ان اشعار کو ملا کے پڑھیں گے تو یوں سمجھیں کہ آپ اس انداز میں ان استعیوں کے ساتھ ان اشعار کو پڑھنے والے پہلے نعت خواں ہوں گے۔ آپ اس طرح کی نعت کو یاد کر کے اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، اور الحمدللہ میری نیت ہے کہ میں مدنی چینل پہ بھی ان اشعار کو مکس کر کے نئی استعیوں کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ کروا کے اسلامی بھائیوں سے پڑھواؤں، اور الحمدللہ یہ ترکیب جو ہے وہ بن جائے گی، اور مختلف اسلامی بھائیوں سے عرض کر کے تو انشاءاللہ اسی طرح کے ملتے جلتے کلام جو ہیں وہ ہم اسٹوڈیو میں بھی ریکارڈ کروائیں گے۔ تو آپ بھی یہ دیکھیں 44 کلام ہے، آپ اس طرح کے نا مختلف کلام اور بھی یاد کر سکتے ہیں، تو آپ اس طرح کی طرزوں کو ملا کے جو ہے وہ اشعار کو ملائیں، استعیاں ملائیں، آپ بھی اپنے علاقے میں ایک نئی نعت بنا سکتے ہیں، ایک نئی نعت پیش کر سکتے ہیں اور اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو عرض کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جلدی سے ہم تربیتی نعتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بہت آسان ہے تربیت، ایسی نعت جس میں تربیت ہو۔ تربیت جو ہے وہ اخلاقی، معاشرتی، سماجی، مذہبی، دینی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اس کی مثالیں میں نے آپ کو عرض کر دی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے فکری نعت کا لیکچر سنا تھا۔ فکری نعت میں دیکھیں آسان سا ہے کہ جس میں فکر والے اشعار ہوں، اس کی بھی مثالیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ سر کیا ہے؟ یہ ہمارا 11 نمبر لیکچر تھا۔ دیکھیں سر جو ہے وہ تقریباً 7 ہے۔ سا رے گا ما پا دا نی سا، سا نی دا پا ما گا رے سا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو تیز پڑھ رہا ہوں، ویسے آپ نے پڑھنا اس طرح ہے، سا جتنا بھی آپ کا سانس ہے سارے کے سارے سانس کو ایک سا پہ لگائیں گے، اور اس کی پریکٹس کا مشق کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو صبح نہار منہ فجر کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، آلتی پالتی مار کے، چوکھٹ مار کے 4 زانوں بیٹھنا ہے، اکڑ کے بیٹھنا ہے، کمر کو سیدھی رکھنی ہے، کمر سیدھی رکھ کے نا سینے کو ایسے باہر نکال کے، تو آپ نے ٹھوڑی کو سینے سے ایسے گود کی طرف دیکھ کے آپ نے سا کی پریکٹس کرنی ہے۔ سانس مکمل اندر لینا ہے، اور آپ نے ایک ہی وائبریشن نہیں ہونی چاہیے، تھرتھراہٹ نہیں ہونی چاہیے، آواز میں اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ہی سیکوینس، ایک ہی سکیل کے ساتھ سا، یہ اس طرح نا جتنا بھی آپ کا سانس ہے، سا اس طرح نہیں کرنا، سا اس طرح بھی نہیں کرنا، بالکل ایک ہی سیکوینس کے ساتھ آپ نے سا کی پریکٹس کرنی ہے۔ گردن کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے، رے، تھوڑا سا سانس کو گردن کو تھوڑا سا مزید اوپر کرنا ہے، گا ما، یہ اس طرح کرتے کرتے پھر آپ نے نی تک جانا ہے۔ جب نی پہ آپ جائیں گے تو آپ کی جو نگاہ ہے وہ آسمان کی چھت کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ وہاں پہ جا کے نی کی پریکٹس کریں گے، نی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ نیچے سے اوپر گئے، سا رے گا ما پا دا نی، پھر سا پڑھیں گے، سا نی دا پا ما گا رے سا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو جلدی پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اور یہ 5-6 منٹ میں جو مزید لیکچرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کی دہرائی کر لیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو ریاض بتایا، مشق بتائی، پریکٹس بتائی سروں کی۔ یہ آپ سروں کی پریکٹس کر لیں، یہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ یہ آپ بھلے کتنے بڑے نعت خواں بن جائیں، جتنے مشہور ہو جائیں، آپ نے سروں کی پریکٹس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب آپ کے سر پکے ہو جائیں تو آپ نے پھر سا رے کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے اللہ کے لفظ کی پریکٹس کرنی ہے ثواب کی نیت سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اللہ، یہ سا کی پریکٹس ہو گئی۔ اللہ، اب دیکھیں یہ نی کی پریکٹس ہو گئی، یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ مزید پریکٹس کریں گے تو۔ پھر آپ نے بغیر الفاظ کے پریکٹس کرنی ہے، ہا، یہ اس طرح مطلب آپ پریکٹس کریں گے نا تو آپ کے انشاءاللہ سر سارے پکے ہو جائیں گے۔ بہت فائدے ہیں اس کے، آپ کی وائبریشن ختم ہو جائے گی، آپ کا سانس لمبا ہو جائے گا، آپ ایک تسلسل کے ساتھ پڑھ سکیں گے، آپ کے سینے کی آواز پکی ہو جائے گی، گلے کی آواز پکی ہو جائے گی،
اور یہ سارے مطلب اس کے بہت سارے فائدے ہیں. مزید انشاءاللہ کورسز میں یہ فائدے اور یہ سر کی بات ہوتی رہے گی. مختصر میں نے جو پہلے ہو چکی اس کو مزید دہرا لیا. احساساتی نعت کو ہم نے دیکھ لیا, آسان سا ہے, جس میں احساس پایا جائے اس کو احساساتی نعت کہیں گے. مناقب جس میں ولی یا بزرگ کی تعریف ہو. مناجات جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیہ اشعار ہوں. مرثیہ جس میں کسی دکھ یا رنج کا اظہار کیا جائے. اور تاریخ کے سنہرے ابواب ہوں. اور جیسے کربلا ہے, اب کربلا جو ہے وہ الحمدللہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں, کیا بہادری کی شانیں شہزادوں نے بلند کی الحمدللہ, اور دین متین کو بچایا. تو اب یہ مطلب الحمدللہ یہ مطلب دیکھیں نا سنہرے دور ہیں دین کی سربلندی کے, کہ کیسے کیسے مطلب آزمائشیں آئی اور کیسے ثابت قدم رہے نا مسلمان. تو ان سنہرے ابواب کو اگر مطلب پرسوز انداز میں بیان کیا جائے تو اس کو مرثیہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے حضور, اصطلاحات کو ہم جلدی سے مزید دیکھ لیتے ہیں. یہ 13 نمبر ہمارا لیکچر تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو اصطلاحات تھیں, ٹرمنالوجی تو وہ تین حصے تھے. ابتدائی حصہ نعت, میانیہ حصہ نعت اور اختتامی حصہ نعت. مطلع جو ہے سب سے پہلے شعر کو کہتے ہیں حسن مطلع, جو پہلے شعر کے جیسا ہی لکھا گیا ہو, اس میں قافیہ ردیف اسی طرح کا ہو, تو وہ چونکہ مطلع کی حسن میں اضافہ کرتا ہے لہذا اس کو حسن مطلع کہیں گے. اور یہ بعض نعتوں میں ہوتا ہے, ہر نعت میں نہیں ہوتا. اسی طرح میانیہ حصہ نعت میں جو ہے وہ انترا ہوتا ہے, کسی بھی لائن کو اٹھا کے پڑھنے کو انترا کہتے ہیں. ثانی انترا جو دوسرے نمبر پہ اس کو اٹھا کے پڑھیں گے اس کو ثانی انترا کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, جو استائی لائن جو ہے پہلے شعر کی پہلی لائن کو ہوتی ہے استائی کہتے ہیں. سنچائی جو ہے وہ پہلے شعر کی دوسری لائن کو, کسی بھی شعر کی پہلی لائن کو کیا کہیں گے استائی, دوسری کو سنچائی. اگر پہلی یا دوسری میں سے کسی کو اٹھا کے پڑھنا ہو تو اس کو انترا کہیں گے. ٹھیک ہے. اختتامی حصہ نعت میں اول المقطع ہے, بالکل مقطع کی طرح کا ہی اس میں قافیہ ردیف ہو اور مطلب جو وہ اسی انداز میں لکھا گیا ہو, تخلص ہو شاعر کا یا نام ہو, تو اس کو اول المقطع کہیں گے. چونکہ یہ مقطع کی طرح کا ہی ہوتا ہے لیکن مقطع سے پہلے ہوتا ہے. یہ بھی بعض نعتوں میں ہوتا ہے, ہر نعت میں نہیں ہوتا. اور کلام کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. مقطع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں نعت کا شاعر کا تخلص ہوتا ہے یا شاعر کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے حضور. اور اس کے بعد ہم نے نعت خواں کی جو ہدایات تھیں اس کے لیے, اس میں پہلی ہدایت سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ نعت پڑھنے سے قبل جو کامل طہارت سے ہوں, لباس بدن جسم پاک ہو, حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ نعت خواں جو ہے وہ باوضو ہو کے آپ نے نعت خوانی کرنی ہے. تو یہ ہم نے مزید بہت کچھ سیکھنا ہے الحمدللہ. مزید ہم نے جو ہے وہ دہرائی کر لی تاکہ ہماری جو اسباق ہیں وہ پکے ہو جائیں. حضور میں آپ کو عرض کروں, یہ دوسری اذان شروع ہو گئی, پہلی اذان ہم نے سن لی تھی. تو اچھا, یہ تقریباً نا لیکچر گروپ میں آپ کو 180 پوسٹیں حضور سینڈ کی گئی ہیں. اور جو لیکچرز تھے صرف لیکچرز, جو اسباق میں نے سینڈ کیے وہ نہیں. تو یہ تقریباً جو ہے نا وہ 580 منٹ تھے, تقریباً 9 گھنٹے اور مطلب 9.6 گھنٹے بنتے ہیں. اور مجموعی طور پہ جو 3 گروپس تھے ہمارے جس میں سبق سنایا جانا تھا اور سبق سننے کی سعادت حاصل ہوتی رہی, تو اس میں تقریباً جو ہے نا 2000 پوسٹیں کی گئی ہیں حضور والا. تو یہ دیکھیں الحمدللہ اتنی زیادہ محنت کی گئی ہے آپ بھائیوں کے لیے, تو آپ اس کی قدر ضرور کیجیے گا. اور میں نے آج جو ہے وہ حاضری بھی لگائی ہے گروپ میں, تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جیسے 12 25 15 نمبر ہے رول نمبر, تو وہ دیکھیں میں نے وہ شروع سے لے کے آخر تک اس کا ایک ایک کام چیک کیا, اس کی ایک ایک ریکارڈنگ کو دوبارہ سنا, اور پھر اس کی باقاعدہ اٹینڈنس لگائی کہ 12 تاریخ کو یہ کہاں پہ تھے صاحب, 13 کو کہاں پہ تھے, 14 15 16 17 18 کو کہاں پہ تھے, اور میں نے پھر باقاعدہ سب کی پروگرس بنائی. تو دیکھیں یہ آپ کو میں عرض کروں نا, یہ آسان نہیں ہوتا, یہ تقریباً 10-12 گھنٹے ڈیلی کا کام ہے. آپ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ مطلب بنایا ایک لیکچر لکھا ہوا ہوتا ہے, ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے یہ مستند معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہے, نعتوں کا خزانہ ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے, اور جو ہمارا تجربات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے کچھ گزارشات کرنی ہوتی ہیں. پھر ہم نے سبق سننا بھی ہے, پھر ہر بندے کو الگ الگ مطمئن کرنا ہوتا ہے, الگ الگ بعض اوقات پرسنل پہ سوالات بھی ہوتے ہیں, الگ اس کی خیر خواہی بھی کرنی ہوتی ہے. تو یہ تقریباً جو ہے نا وہ 10 سے 15 گھنٹے کم و بیش ڈیلی جو ہے نا وہ گروپ کو دیے جاتے ہیں, اس کلاس کو دیے جاتے ہیں. تو حضور آپ نے کلاس میں ریگولر رہنا ہے تاکہ آپ کو یہ اس سے مکمل فیض مل سکے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔